نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ آداب سامعین، امید ہے مزاج خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، میں ناچیز ہاشم امین اور آپ کی قوت سماعت سے ٹکرانے والی میری آواز، جس سے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سے، جس کا نام ہے حد سے آواز۔ سامعین، گفتگو شروع کرتے ہیں۔ رات کی گہری خاموشی میں جب وقت اپنے قدموں کی چاپ سنتے ہوئے لرزنے لگتا ہے، کوئی ایک سایہ تاریخ کی دہلیز دھند سے نمودار ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام سایہ نہیں، اس کی شکل میں سوالیہ نشان ابھرتا ہے، ایک سوال جو صدیوں سے بے جواب رہا، جس کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا کہ آخر الفاظ کی تقدیر کیا ہے؟ کیا معنی مر جاتے ہیں؟ کیا غم کی ترجمانی کرنے والا دل جب خاک میں مل جاتا ہے تو اس کے دکھ بھی مٹ جاتے ہیں؟ سامعین، تصور کیجئے، تصور کریں کہ ایک ویران حجرہ جس میں ایک چراغ جلتا ہے، مگر اس کی لو میں قرار نہیں، دھواں لہراتا ہے اور اس دھوئیں میں کچھ لفظ بن کر ابھرتے ہیں، پھر مٹ جاتے ہیں۔ وہ الفاظ ایسے جنہوں نے سلطنتوں کے زوال کو، محبتوں کے انجام کو اور انسان کی بے بسی کو ایک صفحے میں سمو دیا تھا، مگر آج وہ صفحہ خالی ہے۔ اس خالی صفحے پر تمہارا دل لکھتا ہے تو وہی نام ابھرتا ہے جس نے لفظوں کو آتش فشاں بنایا، معنی کو اسرار بنایا اور جذبات کو خون ریز۔ مگر کون ہے یہ؟ ہے کون؟ کیسا ذہن ہے جو لفظوں میں کفن ڈال کر انہیں ایسا رمز بنا دیتا ہے کہ صدیوں بعد بھی سمجھنے والا مبہوت رہ جائے؟ کیسا دل ہے جو ٹوٹ کر بھی آئینہ بن جائے کہ سب کو اپنی حقیقت دکھا دے؟ سامعین، یہ داستان کس کی ہے؟ ہم اس داستان کو شروع کرنے سے پہلے پھر سے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے حد سے آواز، اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے۔ تو سامعین، چلتے ہیں اس نام کی طرف، اس شخصیت کی طرف جس کا میں تعارف آپ کو کروا رہا تھا کہ وہ ہے کون۔ یہ کہانی اس کی ہے جو کہتا ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ سامعین، آج کی داستان ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ غالب جو یہ کہتا ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ سامعین، لیکن اس نے اعلان بھی اس خود آگہی میں کیا تھا جس میں حسرت کی سیاہی بھی گلی ہوئی تھی، اس کا فخر بھی اس کی دکھ کی طرح خالص تھا۔ وہ آگرہ کی گلیوں میں پیدا ہوا 27 دسمبر 1979 کو، جب سلطنت مغلیہ اپنے زوال کی آخری ہچکیوں میں تھی۔ باپ کا سایہ کم سنی میں اٹھ گیا اور یتیمی کی تلخی بچپن ہی میں اس کے لہجے میں اتر گئی۔ اس کی تربیت اس کے ماموں نے کی، مگر جو آگ اس کے سینے میں تھی اسے کوئی مدرسہ یا مربی نہ بجھا سکا۔ وہ علم کے ان راستوں پر دوڑنا چاہتا تھا جن پر اس سے پہلے کوئی نہ گیا تھا۔ فارسی شاعری کی باریکیاں ہوں یا اردو غزل کی نزاکتیں، اس نے سب کو اپنے رنگ میں رنگا۔ کم سنی میں شادی ہوئی، دلی آیا، مگر یہ دلی وہ نہ تھی جس کے لیے اس نے خواب دیکھے تھے۔ جو خیال، جو سوچ، جو خواب، جو خواہشیں لے کر وہ دلی کی دنیا میں آیا تھا، وہ دلی
غالب کی ان خواہشوں کے مطابق نہ رہی تھی۔ یہ اجڑی ہوئی کٹے پر لگے نوابوں کی زوال کا شکار شہر تھا۔ یہاں اس کے روح نے کٹھن محسوس کی، مگر یہی اس کا مقدر تھا۔ اس نے کہا دل ہی تو ہے نہ سنگ و وحشت، دل ہی تو ہے نہ سنگ و وحشت، درد سے بر نائے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ یہ غزل اس زمانے کی ہے جب اس کی ازواجی زندگی بے کفیت اور تنگی کا شکار تھی۔ زوجہ کے مزاج مختلف تھے، حالات تلخ اور مالی پریشانیوں نے اس کی کمر توڑ دی تھی، یہاں تک کہ کرایہ مانگنے والے تک اس کے دروازے پر آتے اور وہ ان سے مزاح میں کہتا قرض کی پیتے تھے میں، مگر سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ اس زمانے میں اس کی ایک اور مشہور آفاق غزل اس کے دل کا قرب لیے ہوئی۔ وہ نظم، وہ غزل جو اس کے دل کا کرب لیے ہوئے تھی، وہ یہ تھی کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن متعین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ سامعین، یہ اس وقت کی غزل ہے جب اس کی گود میں ایک ایک کر کے بچے مر گئے، اس کی اولاد قبر کی زینت بن رہی تھی۔ وہ ہر سال یا کچھ سال کے وقفے کے بعد اپنے ایک بچے کو مرتے دیکھ رہا تھا۔ غالب کے ہاں اولاد کوئی بھی نہیں بچی تھی۔ یہ غزل اس نے تبھی لکھی تھی جب گود سے ایک ایک کر کے اس کے بچے مر رہے تھے۔ اس دکھ نے اسے توڑا، مگر شاعری میں اس نے اس دکھ کو امر کر دیا۔ اس غزل کی مقبولیت کا یہ عالم کہ دلی میں ہر مشاعرہ اس کے بغیر ادھورا تھا، مگر سامعین اس کے اپنے گھر میں خاموشی تھی، سناٹا تھا، ویرانی تھی، تنہائی تھی۔ 1887 آیا، دلی میں خون کی ندیاں بہیں، جن دریاؤں میں غالب کا کلام سنا جاتا تھا وہ کھنڈر بن گئے۔ مغل سلطنت کا آخری چراغ بھی گل ہوا۔ غالب نے اپنی آنکھوں سے شہر کی تباہی دیکھی، اس نے اس پر اپنے خطوط میں اس تباہی کا مرثیہ لکھا، مگر شاعری میں کہا، شعر میں کہا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اس شعر کی پشت پر وہ خون آلود گلیاں تھیں، وہ خون آلود دلی تھی، وہ خون آلود شہر تھا، وہ لاشیں تھیں جن پر انگریزی فوج کے گھوڑے دندناتے پھر رہے تھے۔ اس شعر میں دلی کے برباد انسانوں کی وحشت تھی، اور جب اس کے سارے سہارے ٹوٹ گئے تب بھی اس کے لہجے میں طنز باقی رہا۔ اس کی ایک اور مکمل غزل جس کے اشعار دلی کی تباہی اور اپنی بے بسی پر طنز بھی ہیں اور گریہ بھی ہیں، وہ بے بسی جو غالب نے اپنی ساری زندگی میں دیکھی، جو بچپن سے لے کر مرتے دم تک دیکھتا آیا۔ وہ وحشت، وہ بے بسی، وہ تنہائی، وہ غم، وہ دکھ، وہ مالی پریشانیاں، وہ تنگ دستیاں جو غالب کی زندگی میں تھی، جن سے آج کی دنیا ناآشنا ہے، اسی پر اس نے ایک غزل لکھی تھی۔ یہ غزل اس کے انہی حالات کی پشت پناہی کر رہی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم، وہ خون ڈرے کیوں میرا قاتل کیا رہے گا اس کی گردن پر، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔
یہ غزل اس کے دل کا آئینہ تھی۔ سامعین، اس کے دوست مارے گئے، غالب کی دنیا اجڑ گئی، دوست سبھی مارے گئے، شاگرد سبھی بکھر گئے، اور وہ خود کاغذ اور قلم پر بیٹھا رہا کہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے لوگ زوال پا گئے ہیں، اور وہ جو سچ لکھتا تھا وہ زندہ رہا۔ فارسی میں بھی اس نے وہ کمال کیا جو زمانے میں ہندوستان میں کم ہی لوگوں کو آیا۔ اس کی فارسی دیوان کو اس نے خود اپنی زندگی میں سب سے بڑی میراث سمجھا۔ وہ اس شعر میں کہتا ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب صغیر خامہ نوائے سروش ہے۔ یہ اس کی خود آگہی کی انتہا تھی۔ اس کے شعر کے پیچھے اس کا نظریہ فن تھا کہ شاعر محض الفاظ کو ترتیب دیتے، لیکن شاعر محض الفاظ کو ترتیب دینے والا نہیں بلکہ الہام کا ترجمان ہے۔ زندگی کے آخری دن قرض میں ڈوبے، بیماری میں گزرے، کبھی انگریز سرکار سے پنشن مانگتا، کبھی شاہی دربار سے امید باندھتا، لیکن زبان اس کی کٹار بنی رہی۔ اس کے خطوط آج اردو نثر کے اعلیٰ نمونے مانے جاتے ہیں، مگر یہ خطوط اس کی تنگ دستی اور بے بسی کا بھی گواہ ہے کہ غالب نے زندگی کو کیسے اور کس کٹھن انداز میں گزارا ہے۔ بالآخر وقت آ گیا، غالب کی سانسیں دم توڑنے لگی۔ 15 فروری 1969 کو وہ شخص جو زبان کو جادو میں بدلنا جانتا تھا، جو الفاظ کا جادوگر تھا، وہ شخص اپنے اختتام کو پہنچا۔ وہ شخص خاموش ہو گیا، دلی کے ایک سنسان قبرستان میں دفن ہوا، مگر زبان اردو نے اس کے بعد کبھی وہ شان نہیں پائی جو اس نے غالب کے دم سے پائی تھی۔ اور وہ جو کہتا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل۔ سامعین، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اس کا لہو آج بھی لفظوں میں دوڑ رہا ہے، اس کی غزلوں میں بول رہا ہے، اور اس دل میں تڑپ پیدا کر رہا ہے جو معنی کی تلاش میں سرگرداں ہے، جو الفاظ کے معنی ڈھونڈتا ہے۔ وہ غالب کو آج بھی پڑھتا ہے، اسے وہ غالب سے آج بھی آشنا ہے۔ یہ داستان نہیں، آئینہ ہے، اس میں دیکھو تو اپنی ہی شکستگی نظر آتی ہے، اس میں جھانکو تو اپنے ہی خواب ٹوٹتے دکھائی دیتے ہیں، مگر اس میں وہ چراغ بھی جلتا ہے جو کبھی نہیں بجھتا۔ غالب مر گیا ہے، مگر اس کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں، اور یہی اس کی فتح ہے۔ سامعین، یہ تبصرہ تھا مرزا اسداللہ خان غالب کی زندگی پر۔ ہم یہیں پہ اختتام کریں گے غالب کی ایک خوبصورت غزل کے ساتھ، اور آپ سے اجازت چاہیں گے کہ ہر ایک بات پہ یہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے۔ سامعین، میں یہ غزل سنانے سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ غزل ترنم میں انتہائی خوبصورت انداز میں گائی جا چکی ہے، بہت سے گلوکار گا چکے ہیں۔ آپ کسی بھی یوٹیوب چینل پر یا یوٹیوب پر کھول کر سرچ کریں گے، یہ مصرع لکھیں گے تو یہ غزل آپ کو ترنم میں ملے گی، غالب کے اپنے الفاظ ترنم میں ملیں گے۔ غزل کچھ یوں ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ نہ شعلہ میں یہ کرشمہ، نہ شعلہ میں یہ کرشمہ، نہ برق میں یہ ادا، کوئی بتاؤ کہ وہ شوق تند و خو کیا ہے۔ یہ رشک ہے کہ وہ بوتا ہے ہم سخن تم سے، یہ رشک ہے کہ وہ بوتا ہے ہم سخن تم سے، وگرنہ خوف بدآموزی عدو کیا ہے۔
چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے؟ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو اب راکھے جستجو کیا ہے؟ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادۂ گلفام مشک بو کیا ہے؟ پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، یہ شیشہ و قدح و کوزہ و سبو کیا ہے؟ رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے؟ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے تراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ سامعین اجازت دیجیے اسی پر، اللہ حامی و ناصر، ہم کر دے بس۔